تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو فضیلت سے مختص فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، آپ اے اللہ کے بندو، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ اے او لوگو، اے مسلمانوں، اس بندے پر اللہ کی نعمت کتنی عظیم ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اس کی ہدایت پر چلا اور اس کی رضامندی کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی چیزیں مقرر فرمائی ہیں جن میں ہمارے لیے بھلائی ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہیں، جن سے ہمارے حالات درست ہوتے ہیں، اور جن کی پیروی میں قربت، اجر و ثواب اور تقوی کا ایسا توشہ ہے جو ہمارے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے تو ایمانی بھائیو، آپ خوب فیادی اور احسان کرنے والے کے اس فیض کو محسوس کریں جس میں آپ جی رہے ہیں، اور وہ ہے حج کا عظیم الشان موسم، جس میں زبان کی فضیلت و عظمت کے ساتھ مکان کا شرف و تقدس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہیں جو دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں عمل ان دنوں سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جہاد بھی نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، مگر ہاں کوئی آدمی اپنی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالتے ہوئے نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل بکثرت عبادت کرنا ہے، خصوصاً تکبیر و تحلیل اور تحمید۔ یہ 10 دن حاجیوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان مشترک موسم ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو کسی سال حج نہ کر پائے تو ان 10 دنوں میں اپنے گھر کے اندر کسی ایسے عمل پر قادر ہوگا جو اس جہاد سے بھی افضل ہوگا، جو اس حج سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو راہ دکھائے آئیں، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس سے دعا مانگیں، اور اس کی تمجید و تعریف زبان پر جاری رکھیں، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ باتیں ایمان و یقین کو بڑھاتی ہیں اور دین پر ثابت قدم رہنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت لگائیں اور حد درجہ کوشش کریں، اور جو نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں انہیں انجام دیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، کھانا کھلانا، قربانی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفع بخش علم سیکھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، ذکر، دعا، استغفار اور توبہ کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، نصیحت کرنا، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، لوگوں کے مابین اصلاح کرنا، اچھی سفارش کرنا، مصیبت دور کرنا، بے کس کی فریاد رسی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، حرام چیزوں سے نگاہ پست رکھنا، اور تمام خیر کے راستے، بھلائی کے کام اور نیکی و احسان کی قسمیں ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ہم گناہوں اور لہو و لعب سے پوری طرح بچنے کے ساتھ خیر و فضیلت کے موسموں کو غنیمت جاننے میں غفلت نہ برتیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مبارک دنوں میں نافرمانی کے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، فضیلت والے دنوں اور فضیلت والی جگہوں میں نافرمانیاں سنگین ہو جاتی ہیں، اور ان کی سزا زمان و مکان کی فضیلت کے بقدر ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عظمت والا مکہ جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے، اس میں حرمت والا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔
اس گھر کی لوگوں کے دلوں میں محبت اور شوق ہے۔ اہل اسلام میں سے کوئی نہیں مگر وہ کعبہ کے دیدار اور طواف کا شوق رکھتا ہے۔ لوگ تمام اطراف اور علاقوں سے اس کا قصد کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی حرمت اور عظمت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا صرف ارادہ کرنے کو عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی عدن ابینس میں ہو اور اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے تو اللہ اسے دردناک عذاب چکھائے گا۔ اس لیے ہم ضرور اللہ کی ناراضگی اور سزا سے ڈریں اور کعبہ کی منزلت اور حرمت کا احساس رکھیں اور گناہ کے ارتکاب اور اس کی سزا سے بچیں، کیونکہ حرمت والے شہر میں نافرمانی زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ سزا کا موجب ہے۔ حرمت والے شہر کی تعظیم کے حوالے سے جن چیزوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بے شک اس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے نہ اس کے کانٹے کو کاٹا جائے، نہ اس کے شکار کو بدکایا جائے اور نہ اس کی گمشدہ چیز کو اٹھایا جائے، مگر ہاں جو لوگوں میں اس کا اعلان کرے۔ مسلمانوں، یہ حج اور عمرہ کرنے والوں کا وفد حرمت والے گھر کا قصد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنے اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے ہر دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اپنے فائدوں کو دیکھیں اور اللہ نے انہیں جو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر گنے چنے دنوں میں اللہ کا نام لیں اور ان میں سے خود کھائیں اور خستہ حال فقراء کو کھلائیں، اپنے مناسک کو پورا کریں، اپنی نظریں ادا کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، قومیتوں اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود ان کی زبانوں پر تلبیہ، تکبیر اور دعا جاری رہتی ہے۔ وہ ہر طرح کی گندگی اور جھوٹی بات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتی، چنانچہ وہ نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کرتے ہیں، نہ نظر مانتے ہیں، نہ اللہ کے سوا کسی سے دعا و فریاد کرتے ہیں، نہ مدد طلب کرتے ہیں اور نہ عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم غیر اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں۔ حج میں ان کا مقصد اللہ کی تعظیم، اس کی وحدانیت اور نعمتوں کا اقرار اور اس کی حرمتوں اور شعائر کی تعظیم ہے، جبکہ ان کی زبان حال ورد کرتی ہے، اے ہمارے رب تو کتنا بڑا عدل کرنے والا ہے، تو ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، میں نے تیری پکار پر لبیک کہا، تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، ہر طرح کی تعریف اور بادشاہ تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جس بندے نے تجھ سے سوال کیا وہ نامراد نہیں ہوا، وہ جہاں بھی چلے تو اس کے لیے ہے، اگر تو نہیں ہوتا اے میرے رب تو وہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، بے شک تمام تعریف اور بادشاہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر نبی، ہر فرشتہ، ہر وہ بندہ جو تیرے لیے تلبیہ پکارے اور وہ بندہ جو تجھ سے مانگے، تیری تسبیح بیان کرے یا تلبیہ پکارے، سب تیرے لیے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، بے شک تمام تعریف اور بادشاہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رات جب تاریک ہو جائے اور آسمان میں اپنی راہوں پر تیرنے والے سیارے سب تیرنے لگے ہیں، سب سیارے تیرے لیے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، بے شک تمام تعریف بادشاہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے دل جھک گئے اور خضوع میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، ان عظیم دنوں کی قدر و منزلت کی وجہ سے بے حد جاننے والے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، فجر اور 10 راتیں ایسا زمانہ ہے جو مناسک جیسے پرعظمت افعال اور ایسے پرعظمت مقامات کو شامل ہے جو ان مناسک کی جگہ ہیں۔ یہ اللہ کے ان شعائر میں سے ہے جن میں بندہ اپنے رب کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، کیونکہ حج اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بندگی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بندگی اور اس کی عظمت کے سامنے جھکنے اور سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ یہ اس سرکشی، کبر اور تکبر کے برخلاف ہے جس سے عاد، ثمود اور فرعون کو متصف کیا گیا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ حج اللہ کے لیے انتہائی خشوع و خضوع کو شامل ہے، جبکہ ان قوموں نے سرکشی کی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔
جن چیزوں کا ذکر کیا جانا بہتر ہے ان میں سے یہ ہے کہ ظاہری اعمال کی قدر دلوں کی حالت کے حساب سے بڑھتی اور گھٹتی ہے، اور دلوں کی حالت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور دلوں میں ایمان کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ کے شعائر کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ جو ان کی تعظیم کرتا ہے وہ اپنے تقوی اور ایمان کی صحت کی دلیل پیش کرتا ہے، کیونکہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور توقیر کے تابع ہے۔ حاجی شوق، محبت، تعظیم اور رغبت میں مشاعر مقدسہ اور میقاتوں سے اپنے جسم سے پہلے اپنے دل کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دل ہی رب تعالی کی نظر پڑنے کی جگہ، ذمہ داری کا مقام، عمل کا سرچشمہ، محرک اور بنیاد ہے۔ اور دل کا حج بدن کے حج سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور بدن کا حج دل کے حج کے تابع ہے، اس لیے اخلاص دلوں کے اعمال میں سے ہے، اور حج ریا اور دکھاوے سے پاک ہوتا ہے۔ حاجی جب لبیک لا شریک لک کہتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رخ اور قصد اللہ کی طرف ہے، اور اس کا اخلاص اللہ تعالی کے لیے ہے۔ دلوں کے اعمال حج و عمرہ کے شاعر میں سے ہر شعار سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے اللہ سے محبت، اس کے لیے شوق، اس کی تعظیم و توقیر، اس کے سامنے جھکنا اور سر تسلیم خم کرنا، صبر، یقین، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور دیگر دلوں کے اعمال۔ جب ان چیزوں میں کمی یا کوتاہی ہوگی، نفس میں مناسک کا اثر کم ہو جائے گا اور اجر گھٹ جائے گا، اور حج محض ایسا کھوکھلا خالی عمل بن جائے گا جس میں کوئی جان نہیں۔ جو شخص حج کی آیات میں غور و فکر کرے گا وہ پائے گا کہ بیشتر آیات کو دلوں کے اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح حج کو ان بیشتر عبادات میں سے شمار کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے شعائر ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عرفہ میں ٹھہرنا، جمرات کو کنکری مارنا، ہدی کا جانور ذبح کرنا، اور مینا و مزدلفہ میں رات گزارنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ حج کے مناسک میں اللہ کی تعظیم کے ذریعے دلوں کا تقویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے حاجی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا حج مبرور و مقبول ہو، اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کرتا ہے، مطلوبہ انداز میں مناسک ادا کرتا ہے، پاک اخراجات اور حلال مال کا خیال رکھتا ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے، اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے، چنانچہ وہ لڑائی جھگڑا، تکرار، دشمنی اور گالی گلوج کو چھوڑ دیتا ہے، مشاعر مقدسہ میں اور طواف کے وقت ایذار ثانی، دھکا مکی اور بھیڑ لگانے سے دور رہتا ہے، اور خواہش مند ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھلائی کو پسند کرے، انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی خدمت کرے۔ اتنی بات ہوئی، آپ درود و سلام پڑھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر، اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں امن اور خوشحالی عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں، ہمارے گھروں میں تو ہمیں امن عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے حکمران کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو، اور انہیں نیک عمل کے لیے تو مختص کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اچھے کاموں کو انجام دینے کا سوال کرتے ہیں، اور ہر طرح کی گناہ سے سلامتی چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو حجاج کرام کے حج کو تو آسان فرما، اور تو ان کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھ اور ان کے حج کو قبول فرما۔